اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک اور ایسے وظیفے کے ساتھ جو بے مثال اور بہت ہی مجرب عمل۔ رمضان کریم کا یہ تیسرا جمعہ، عظمتوں والا دن، فضیلتوں والا دن، اللہ کریم نے ہمیں پھر اپنی زندگیوں میں نصیب فرمایا۔ یقین جانیے کہ اس دن کی جو برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ لوٹ لیں شاید کہ زندگی میں پھر رمضان کریم کا یہ جمعہ نہ آئے۔ آج ہمارا جو وظیفہ ہے وہ اسماء حسنہ پر موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا جس کے 1000 سر ہیں اور ہر سر میں 1000 چہرے ہیں۔ ہر چہرے میں 1000 منہ ہے اور ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں۔ وہ سب زبانوں سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو ایک دن فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، کیا تو نے مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی کوئی کسی کو پیدا کیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ہاں، ایک آدمی تجھ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے۔ اس نے اس کی زیارت کی اجازت چاہی، اجازت مل گئی۔ اس نے جا کر دیکھا کہ معلوم ہوا کہ فرض سے زیادہ عبادت نہ کرتا تھا۔ تو اس نے پوچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی عمل کرتے ہو؟ تو جواب دیا، ہر روز نماز صبح کے بعد 10 بار اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پڑھتا ہوں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان اسماء مبارکہ کی کیا فضیلت ہے، ان اسماء حسنہ کی کیا برکتیں ہیں، کیا ان کی فضیلتیں ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حجاج ظالم بادشاہ سے بھاگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک میں رپوش رہے۔ ان کو نماز کے اوقات صرف ایک قسم کی گونج سے معلوم ہوا کرتے تھے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے سنائی دیتی تھی۔ پھر چند روز کے بعد آواز آئی جس میں ارشاد تھا، اے ابن مسیب، اس طرح پڑھو، اللہم انت الملک وانت علی کل شیء قدیر وما تشاء من امر یکون۔ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو بات تم چاہتے ہو وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، میں نے اس دعا کو جس مصیبت میں بھی پڑھا، مجھے اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ کسی مرد صالح کا بیان ہے، ایک بار میرے پیر کے اندر ہڈی جو ہے وہ گھس گئی اور اس کی وجہ سے میں نہایت سخت بے چینی میں مبتلا ہوا۔ پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بارگاہ الہی میں اسماء حسنہ کے ذریعے غریہ زاری کرنے لگا تو اسی اثناء میں مجھ پر خواب کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ میرے پاؤں کو چوس رہا ہے، خون اور پیپ نکلتا جا رہا ہے اور اس نے ہڈی بھی نکال لی ہے۔ اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ خون، پیپ، ہڈی میں سے ہر شے جو ہے وہ زمین پر پڑی ہے۔ تو یہ برکتیں کس وجہ سے ملی؟ اسماء حسنہ کے وظیفے کی وجہ سے ملی۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اسے ہلکا نہ سمجھا جائے۔ کیا ہے جی، 99 نام ہے اللہ کریم کے، ہم پڑھ لیں گے، ضرور پڑھیں، اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ یقین جانیے یہ ایسا عمل ہے، ایسے ان اسماء کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ انسان زمین سے اٹھ کر عرش پر پہنچ جاتا ہے جب اگر انسان صدق دل کے ساتھ، خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اپنے رب کریم کی حضور حاضر ہوتا ہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ بن ابی مصعب المدنی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بصرہ کے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا اور وہ بھی کان کی آخری حد تک پہنچ گیا، جس سے نہ تو اس کو سکون ملتا اور نہ ہی وہ رات یا دن کو سو سکتا تھا۔ حضرت حسن بصری کے ایک شاگرد نے اس سے فرمایا، اے عبداللہ، تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علا بن الحضرمی کی وہ دعا مانگی جو انہوں نے صحرا میں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی۔ عرض کیا وہ کون سی دعا ہے؟
فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت العلا بن الخضرمی کو بحرین کی طرف ایک لشکر دے کر بھیجا گیا، میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے، اور ایسے صحرا میں جس میں دھوپ ہی دھوپ ہے، پانی اور سائے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جس میں ہمیں اتنی پیاس لگی کہ ہمیں اپنی ہلاکت کا افسوس ہونے لگا۔ اس پر الخضرمی نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد عرض کیا، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم اسقنا، اے بردبار، اے جاننے والے، اے بلند و بالا، ہمیں پانی پلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، آپ کا یہ دعا مانگنا تھا کہ آسمان سے ایک بدلی آئی جیسا کہ کسی پرندے کا پر ہے، اور ہم پر موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ اتنی بارش ہوئی کہ ہم نے اپنے تمام برتن وہ پانی سے بھر لیے، اور سواریوں کو بھی سیراب کر لیا۔ اس آدمی نے یہی دعا کی، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم اسقنا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم کچھ دیر نہ لگی تھی کہ وہ مچھر اس کے کان سے نکل گیا، اس کی آواز بھی ہم نے سنی، حتیٰ کہ دیوار سے جا ٹکرایا اور آدمی اچھا بھلا ہو گیا۔ اب سنیں، آپ نے اللہ کے اسماء مبارکہ کی یہ شان اور عظمت سنی ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی نجات دہندہ، نجات یافتہ وظیفہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم کے اسماء مبارکہ جن بھی ہیں، اور ان میں اسماء اعظم بھی موجود ہیں۔ عاملین کاملین صدیوں سے اسم اعظم کی تلاش و جستجو میں سرگرداں ہیں۔ کتنی ہی کتابیں تصنیف کی گئیں، اور اکثر نے اس کی تلاش میں کتب و تفسیر و حدیث میں زندگیاں وقف کر دیں، مگر کسی ایک نقطے پر سب کی نگاہیں مرکوز نہ ہو سکی۔ عوام تو عوام، خواص اور عالم روحانیت بھی اس امر پر متفق نہ ہو سکے کہ فلاں اسم ہی اسم اعظم ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی 163 نمبر آیت، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ 2 آیات ہیں جن کے متعلق ہادی اعظم، سرکار اعظم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ اب انہی آیتوں کی روح سے آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے میں سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا، تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامک ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں نے جلدی آپ کو یہاں بتانا ہے تاکہ بات آپ کے سمجھ میں بھی آ جائے اور ٹائم بھی زیادہ نہ لگے۔ جمعۃ المبارک، جمعے کے دن، رمضان کے تیسرے جمعے کو یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی نماز کے بعد، کوئی قید نہیں ہے ٹائم کی، وقت کی، جس وقت چاہیں ہر انسان کو اس کی اجازت ہے، کوئی خاص نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، سب کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، درود ابراہیمی 11 مرتبہ، درمیان میں اللہ کریم کی یہ اسماء گرامی ساتھ لکھ لیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم۔ پھر سنیے گا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم۔ یہ اسماء گرامی ہیں۔
آپ نے انہیں 1000 مرتبہ، پورا 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سب ایک دفعہ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، تو ایک دفعہ شمار ہوگا۔ گھر کے چند آدمی مل کر بھی یہ 1000 کی تعداد پوری کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اگر ایک فرد واحد 1000 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر سمجھیں کہ بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔